Hey everyone, thanks for tuning in again. آج ہمارے ساتھ سارہ نور ہے and she's a writer. She's won various competitions at an inter-university level as well as 2 competitions in PNCA. And I feel like normally جو writers یا کوئی بھی بندہ when they peak early بعد میں ان کی motivation ختم ہو جاتی ہے, they tend to burn out. لیکن you've been going pretty strong. تو is this like just my perception or is this something you actually agree with? Okay. First of all, thank you for having me here, Amara. I thank you and all the team here. Now moving on to your question. I think I've just begun, even though there are some things on my portfolio, like the 2 national level awards that I won at the Pakistan National Council of the Arts and various other dramatic contests at inter-university level, plus a few personal writings and only a few published works. So because of these things, I believe that I'm just beginning. I've taken an early peak, and this has made me all the more motivated to go the long term, inshallah. And I believe that I'm here for the long run. See, and I like despite you winning awards in like specific categories, you like a lot of other writers, you prefer the umbrella term writer. Like Yes, مجھے بھی I یہ do. لگتا ہے کہ why limit yourself to like just one form of writing? Because آپ کی creativity ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ہی جو ہے فارمیٹ کو یا ایک ہی پلیٹفارم میں ماڈیول وہ کو مینیفیسٹ ہو رہی ہو. بالکل مجھے بھی ایسا لگتا ہے. پرسنلی فار می اٹ بگین ود ڈائری رائٹنگ بیک وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ اور چائلڈ, یو نو, بٹ آئی ڈنٹ نو ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ آئی ووڈ ٹیک اٹ ان ٹو سم تھنگ مور پروفیشنل, بیکاز اور سم تھنگ ایٹ اے لیول لائک دس اور ایون گریٹر لیول. تو اس سے پھر مجھے ہوا یہ کہ دس از سم تھنگ وچ کین ہیو ملٹیپل پرپزز. رائٹنگ ایز یو نو, اگر ہم صرف رائٹنگ کی بات کریں, کیونکہ آپ نے یہ کہا نا کہ رائٹرز اپنے لیے رائٹر کا ٹرم زیادہ پریفر کرتے ہیں کریٹیو, کیونکہ ان کی کریٹیوٹی کے پاس ملٹیپل پلیٹفارمس ہوتے ہیں ایکسپریس کرنے کے لیے. تو لیٹس فرسٹ بگن ود رائٹنگ, کہ رائٹنگ بیسیکلی ہے کیا اور اس کا اوریجن ہوتا کیسے ہے. کیونکہ ہم اگر رائٹر کی ہم بات کر رہے ہیں تو لیٹس ڈگ ڈیپر ٹوڈے اینڈ ٹرائی ٹو نو ایگزیکٹلی واٹ رائٹنگ از. رائٹنگ پہ جانے سے پہلے لیٹس فرسٹ نو کہ لینگویج کیا ہے. لینگویج تو بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے, اتنی واسٹ چیز ہے کہ ہمیں اس کے لیے مختلف اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, ہمیں اس کی ہسٹری میں جانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ تھیریز کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ لینگویج کا اوریجن کیا ہے. کچھ لوگوں کے مطابق اس کا ایک ڈیوائن اوریجن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی چیز ہے, اور کچھ کے مطابق وہ ایک اس کا ایک نیچرل سورس ہے کہ انسانوں نے تب زبان دانی شروع کر دی, بولنا شروع کر دی جب انہوں نے اپنے ارد گرد سوسائٹی میں دیکھا کہ کوئی آوازیں آ رہی ہیں یا پروڈیوس ہو رہی ہیں, تو بس پھر انہوں نے سوچا کہ ان چیزوں کو کچھ نام دینا شروع کر دیا. ایک ہمارے پاس یہ اوریجن آ جاتا ہے لینگویج کا کہ اس کی فزیولوجیکل اڈیپٹیشن کیا ہے, وچ مینس ہاؤ دا ہیومن ووکل ٹریکٹ از کنسٹرکٹیڈ, وچ ہیومن آرگنز آر دیئر. اب ہم لینگویج کی تھیریز پر تو ہم بات نہیں کر رہے, ہم آتے ہیں اب آہستہ آہستہ رائٹنگ کی طرف. کہ رائٹنگ بیسیکلی جب وہ اورل اٹرنسز تھیں, یعنی جو زبانی انسان کہا کرتا تھا یا کہتا ہے, جب اس کو پرماننٹ ریکارڈ کی فارم میں پرزرو کرنا اسٹارٹ کیا تو دیٹ از رائٹنگ. اور رائٹنگ کے ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. کچھ سمبولک رائٹنگس تھیں, سمبلس کی فارم میں انسانوں نے ریپرزینٹ کرنا اسٹارٹ کیا. کچھ نے پکچرس کی فارم میں چیزوں کو ریپرزینٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ اب ہم کوئی بات میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, یا کمیونیکیشن اورل اٹرنسز زبانی الفاظ کو ہم پرزرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم اسے کیسے پرزرو کریں. کسی نے سمبلس بنا دیے, کسی نے تصویریں بنا دیں. جب یہ سمبلز اور پکچرز وین دے ٹک دا شیپ آف پراپر رولز اینڈ کنونشنس, تو اس کو ہم کسی بھی رائٹنگ کی آرتھوگرافی کہہ دیتے ہیں. اب ہر رائٹنگ کی اپنی ایک آرتھوگرافی ہوتی ہے, مطلب اس کا اپنا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا وے آف رائٹنگ ہوتا ہے کہ اسے اسپیسیفک طریقے سے لکھا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس ڈفرینٹ رائٹنگس, جو لینگویج کسی بھی لینگویج کی جو رائٹنگس ہیں یا ان کے اسکرپٹس ہیں, وہ سیکھنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ لینتھس آف ٹائم چاہیے ہوتی ہیں. اگر کوئی آسان سی لینگویج ہے, ہو سکتا ہے آپ ایک ہفتے میں اس کو سیکھ لیں. کچھ ہوتے ہیں ایسے سلیبلز اور اس طرح کی رائٹنگس, ہو سکتا ہے کچھ رائٹنگس ہوں جو بیسڈ آن کانسوننٹس اور الفابیٹس ہوں, لائک دا لینگویج انگلش اور اردو. اس کو سیکھنے میں آپ کو یو نیڈ اے کپل آف منتھس اور مے بی اے فیو ایئرس.
اور اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹی لیول تھوڑا سا آپ انکریز کرتے ہیں جس کا آرتھوگرافک اسکرپٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ لینگویجز ہیں جیسے کہ چائنیز یا جاپنیز, اور ان کا جو رائٹنگ اسکرپٹ ہوتا ہے یعنی کہ آرتھوگرافک فارمز ہیں ان کی جس صورت میں وہ لکھی جاتی ہیں سمبولک فارم میں, اس کو ہم لوگوگرام کہتے ہیں یا لوگوگرافک اسکرپٹ کہتے ہیں. تو مطلب رائٹنگ کا میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو کریٹیو فارم ہے یہ آج تک جو بھی جتنے بھی انسان ہیں جو اتنا وہ اپنی کریٹیوٹی کو ایکسپریس کر رہے ہیں, اسٹارٹ ہوا کیسے, اوریجن کہاں سے ہوا کہ ہم آج 21 سینچری میں ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں یا اس سے بھی آگے ہم جائیں گے. تو بیسیکلی ایک بڑی ہی بیسک فارم ہے, اس سے اسٹارٹ ہوا اور ہم آج اس لیول پر آئے ہوئے ہیں. It started back in the 3500 BC in Mesopotamia, which is an area of the present day Iraq and Syria and Turkey. اس کے بھی کچھ پارٹس اس میں شامل تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچز سے کہ لینگویج کا جو اوریجن تھا, ناٹ لینگویج سوری, رائٹنگ کا جو اوریجن تھا میزوپوٹیمیا کے ساتھ ساتھ چائنا میں اور میکسیکو میں, اینڈ دیر واز دس ون ادر پلیس, آئی ہیو اٹ اوور ہیئر, ایجپٹ. یس. تو یہ جو 4 اینشنٹ سویلائزیشنس تھیں, وی کین سے کہ رائٹنگ کا اوریجن یہاں پر ہوا. تو وہ ایک لانگ ٹریڈیشن ہے اس پوری کریٹیوٹی کے پیچھے جو ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. اینڈ کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ جو کریٹیوٹی ایکسپریس کرنے کے ڈفرینٹ میڈیمز ہیں یا کیا ہیں, آف کورس جس کو جو پسند ہو, اپنی پریفرنس ہو, جس کی طرف اس کا ایپٹیٹیوڈ ہو رائٹر کا, اور پھر اس کے علاوہ جو میڈیم اویلیبل ہو جس پہ آپ اپنی کریٹیوٹی ایکسپریس کر سکیں, اس کی طرف رائٹرس کو جانا چاہیے. دیٹس واٹ آئی بلیو. اچھا, لیکن آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ یو مینشن دا ہسٹری آف لینگویج, بٹ آئی فیل لائک جتنی پرانی کوئی لینگویج ہوتی ہے اتنی ہی کمپلیکس ہوتی ہے. فار ایگزامپل انگلش از لائک ریلیٹیولی اے نیور لینگویج وچ از وائی اٹس ریلیٹیولی ایزیئر, جبکہ Chinese and Japanese are far older. In fact, China is like the oldest surviving civilization. So obviously ان کی language complex ہوگی, whether it's like the number of their alphabet or the complexity of their characters, یا like یہاں تک کہ یہ کہ like جس طرح Japanese ہے, they have specific words for specific feelings. Like there's specific words to like explain I'm eating because I'm lonely, or like I thought of something. یا phrase کو they have expressed it in the form of a single word. Seriously. مطلب اتنا ٹائم ہو گیا اسے ایوالو ہوئے. And it's the older the language, the complex it is, but sometimes it also gets to be extinct. ہاں یہ بھی ہے. فار ایگزامپل یہ جو ایجپشن ہیروگلفس ہیں, ریٹن فارم بھی تھا, بٹ نو ون ایکچولی اسپیکس یہ اینشنٹ ایجپشن اور اینی مور. Not anymore. Yeah. So but everyone has their own preference for writing. کچھ لوگوں کو تو written word سے ہی وہ دور بھاگتے ہیں, اور کچھ some are mesmerized by it. تو اسی لیے تو وہ ہمارے پاس تو اپنی اتنی رچ ہسٹری ہے, ہماری کلچرل ہسٹری بھی. اینڈ فار می پرسنلی I write in Urdu as well as English, depending on how I want to express the idea that I have, and sometimes depending on what the occasion demands. مطلب کسی فیسٹیول کے لیے ہے یا کسی اسپیسیفک پلیٹ فارم کے لیے ہے. تو اور اس کے علاوہ اچھا, آئی فیل لائک زیادہ رائٹرز جو ہیں دے لرن اندر لینگویج ان آرڈر ٹو رائٹ ان دیٹ لینگویج فار کمرشل پرپسز. Maybe yes, for commercial purposes, but I haven't done that so far کہ میں کوئی اور لینگویج سیکھوں پھر اس میں لکھوں. ابھی تو میں جو لینگویجز جس میں میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں اور اس میں میں ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں میں اسی میں کرتی ہوں. صحیح. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ لائک آپ لینگویج سیکھیں بھی. فار ایگزامپل اگر کوئی سیکھ کے کرنا چاہتا ہے تو آف کورس وہ تو فار اہیڈ ہے. جیسے وہ ہارٹ آف ڈارکنیس کا جو رائٹر ہے جوزف کانراڈ, آئی گیس ہی واز پولش, اور جب ہم اس کا وہ ناول پڑھتے ہیں تو وہ جو فلو آف لینگویج ہے, سبلمٹی آف لینگویج ہے, تو وہ فار اے نان نیٹو اسپیکر اٹ از پار ایکسلنس. یہ ہے. لیکن like I feel like normally when it comes to like people who learn additional languages, وہ اس لیے کرتے ہیں in order to like communicate with people. Like they like traveling and that's why they want to be multilingual in order to have conversations. ان کا اتنا اس طرح سے رائٹنگ پہ ایمفسس نہیں ہوتا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل someone went to school where they took an additional language, یا پھر جس طرح پاکستان میں majority people are raised bilingual. تو اس میں یہ ہوگا کہ they'll try and
like it's we already have a skill تو وہ کیشن کرنے کی اسپیسیفک کوشش کریں. پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. دیٹس اے ہول ڈفرینٹ فیلڈ, انگلش فار اسپیسیفک پرپزز. اور اس میں آپ کی بزنس رائٹنگ بھی آ جائے گی, اس میں آپ کی کمیونیکیٹیو پرپزز آ جائیں گے کہ بس آپ اتنی وہ لینگویج اور رائٹنگ اور ریڈنگ وغیرہ سیکھ لیں, اسپوکن ورڈس بھی سیکھ لیں جتنا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے انٹریکٹ کرنے میں. بالکل ایسا ہوتا ہے. اینڈ آئی فیل لائک میں پنجابی پڑھنے میں اتنا اسٹرگل کرتی ہوں اتنا زیادہ, لیکن اگر کوئی ویسے اگر اسٹوری سنا رہے یا اگر آپ میوزک سن رہے ہو تو اٹ میکس اے لاٹ مور سینس. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے, خاص طور پہ میوزیکل فارمس جو ہوتی ہیں, مطلب میوزک میں تو بندہ انجوائے کرتے کرتے لرن کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اسٹیئر دس کانورسیشن؟ کین وی کم ٹو دی کیتھارٹک رائٹنگ, اس پہ فوکس کرتے ہیں. ہاں صحیح, آئی گیس وہ آپ کا زیادہ اس پہ تھا ابھی وہ کہ اس پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پچ می اے کویسچن. نہیں آئی گیس یو کین جسٹ جمپ رائٹ ان ٹو اٹ. اچھا یا مجھے یہ پوچھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لائک regardless of whatever different kinds of writing you explore, for example you can be a copywriter but you also are a low-key story writer, say, یا یہ ہو سکتا ہے کہ maybe you just do translations but you enjoy writing scripts as well in your own time, لیکن ایک favorite ہوتا ہے آپ کا ضرور, like somewhat of a niche, so like what is that for you? That would, for me, would be the genre that I prefer would be short story and drama, and or you could say cathartic writing. I would like to focus on that specifically because that's not just my niche. I also think that most writers depend on their observation and the emotions that they have for expressing their creativity. تو کیتھارٹک رائٹنگ بیسیکلی, اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی یو نو لور آف رائٹنگ اور اینی ون اور سم ون ہو وانٹس ٹو ٹیک دس اپ ایٹ اے پروفیشنل لیول. اگر آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اپنے ریپریسڈ ایموشنس کو, اگر آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو یو فیل فار اینی ریزن کہ یو وونٹ بی ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ دس ود اینی ون ایلس, تو آپ وہ خود سے لکھیں. اور اس لکھنے میں مزے کی بات یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو you don't have to adhere to grammatical rules and spellings. آپ غلطیوں کے ساتھ لکھیں, کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا. تو کیتھارٹک رائٹنگ کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بالکل بھی ججمنٹ کے خوف سے آزاد ہو کر آپ لکھ سکتے ہیں. اینڈ دین اگر آپ اسے پروفیشنل لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریٹیو سائڈ پر اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو, اگر اسٹوری ہے یا کچھ اور ہے تو آپ اسے اسٹوری کی فارم دے دیں. مے بی آپ نے جرنل رائٹنگ سے اسٹارٹ کیا ہو تو آپ اس کو اگر آپ اسے پرزرو کرنا چاہتے ہیں اور مزید ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, آپ اسے ڈفرینٹ فارمس دے سکتے ہیں. اسٹوری بنائیں, ویب سیریز بنائیں, ڈرامہ لکھیں, اسکرپٹ لکھیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ اسے بس آپ نے صرف آپ کو ایموشنل ریلیف چاہیے تھا, کتھارسس کیا ہے آپ نے, تو مرضی ہے آپ کی, بے شک آپ اسے سنبھال کے رکھیں یا پھاڑ کے پھینک دیں. اٹس آل اپ ٹو یو. کیونکہ نام ہی اس سے ظاہر ہے نا, کتھارٹک رائٹنگ فرام دا ورڈ کتھارسس. This word was basically, it's a concept which was given by Aristotle. اور اس concept میں وہ basically بات کر رہا تھا art of writing کی, یا art of poetry, یا art of writing literature, اور specifically art of writing tragedy. تو اس کے مطابق catharsis یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹریجڈی اسٹیج پر دکھائی جاتی ہے, اس کا جو سائیکولوجیکل افیکٹ آڈینس پر پروڈیوس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ یا پٹی فیل کرتے ہیں یا فیئر فیل کرتے ہیں. تو یہ پٹی یعنی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے اسٹیج پر, یا کوئی بھی ٹریجک سین انہوں نے دیکھا ہے تو وہ ترس کھا رہے ہیں یا خوفزدہ ہو گئے ہیں, عبرت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ان کو ایک ایموشنز میں انہوں نے کتھارسس ایکسپیرینس کیا, یعنی کہ پیوریفیکیشن اور پرگیشن. اچھا, یہ اس نے سائیکولوجیکل افیکٹس آن دی آڈینس یہ ایکسپلین کیا. کچھ ریسنٹ انٹرپریٹیشنس کے مطابق کتھارسس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم افیکٹ آف ٹریجڈی آن دی آڈینس یہ نہ دیکھیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو چیز لکھی جا رہی ہے اس سے رائٹر کے اپنے اندر کیا انٹلیکچوئل کلیریفیکیشن آئی ہے, یا کیا اسپرچول کلیریفیکیشن آئی ہے, یا کیا ایتھیکل کلیریفیکیشن آئی ہے. تو جو ورڈ کلیریفیکیشن ہے, دس کین آلسو بی اندر میننگ آف کتھارسس. تو اگر آپ کتھارٹک رائٹنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی آڈینس ہو جس کے اندر آپ یہ
پرگیشن یا پیوریفیکیشن لانا چاہیں, پٹی یا فیئر پروڈیوس کرنا چاہیں, وہ تو تب ہوگا نا جب آپ اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں کسی میڈیم کے اوپر. اگر آپ صرف اپنے لیے لکھ رہے ہیں, اس مزے کی بات یہ ہے اس کی کہ آپ اپنے لیے لکھ سکتے ہیں, تو آپ خود کیا ایکسپیرینس کریں گے, آپ ایموشنل ریلیف ایکسپیرینس کریں گے, آپ کلیریفیکیشن ایکسپیرینس کریں گے. اینڈ دس کلیریفیکیشن کین بی آن ڈفرنٹ لیولس. اٹ کین بی این انٹلیکچوئل کلیریفیکیشن اور این ایتھیکل کلیریفیکیشن اور اے مورل کلیریفیکیشن. تو یہ اس کی مزے کی بات ہے, اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. اٹس فار یور اون سیلف. فرسٹ یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ فریم آف مائنڈ. آپ اس فریم آف مائنڈ میں جائیں, اس ٹیک ٹائم آؤٹ فار یور سیلف اینڈ دین بی ریڈی ٹو فیس دا ٹروتھ, وٹ ایور ٹروتھ دیٹ یو وانٹ ٹو برنگ ٹو لائٹ. Either it's about your own self or it's about some external reality. And after that, spill it out. Spill it all out without the fear of judgment or without any fear at all. اور اس کے بعد, as I mentioned earlier, either preserve it or by taking it to a next level or just discard it. It's up to you. اچھا, بیسڈ آن دیٹ انڈرسٹینڈنگ, جو انسٹاگرام کوٹس یا فیس بک پوسٹ ہوتی ہیں وہ بھی کیتھارٹک رائٹنگ ہے؟ ہاں بالکل, ہم کہہ سکتے ہیں. اب آج کل تو رائٹنگ فلیش رائٹنگ آ گئی ہے, تو 1 منٹ اسٹوری ہوگی یا اس سے بھی کم, یا 3 ورڈ اسٹوری ہوگی, وہ بھی بالکل کیتھارٹک رائٹنگ کے زمرے میں آ سکتی ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ when people do try and use Facebook for like expressing their feelings through writing, even if it's not poetic, and like you mentioned their prose have mistakes, like, and that's not the point of cathartic writing na, it's just to express yourself. They get made fun of. اچھا, وہ تو اس میں تو ہمارا یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی اس کو کسی اپنے پرسنل انڈیویجول لیول کے بجائے کسی نیشنل یا پبلک لیول پر کرے, اس میں بھی تو کرٹیسزم آ سکتا ہے. تو اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ if you are bringing it out in the public, then you have to be ready for acclaim as well as criticism. تو وہ تو پھر دونوں چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. اگر آپ اکیڈیمک رائٹنگ میں آئیں تو جو ڈسرٹیشن کا ڈیفینس ہوتا ہے آپ کا, اسپیسیفکلی پی ایچ ڈی ڈسرٹیشن ڈیفینس, دین یو ہیو ٹو بی ریڈی فار بائٹنگ کرٹیسزم. کچھ بھی آ سکتا ہے ڈیفینس میں, تو دیٹس آلسو یور رائٹنگ. اٹس اندر فارم آف رائٹنگ, اکیڈیمک رائٹنگ وہ بھی ہوتا ہے. بالکل. ہاں, لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ like analytical or technical kind of writing, especially academic writing, it's not given as much credit. It's not given because you're kind of forced to do it. Like it's like اور آپشن نہیں, اور آپشن نہیں, یا آپ کی کوئی اکیڈیمک مجبوری ہے یا آپ کی کوئی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے تو آپ وہ رائٹنگ کر رہے ہیں. کریڈٹ آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ پروفیشنلی اس کو ٹیک اپ کرتے ہو, پھر آپ کے نمبر آف پبلیکیشنز کاؤنٹ ہوتی ہیں. اچھا, like for me personally, regardless of like whatever kinds of writing I've done, and currently I work as a copywriter, but stories have always been my favorite. Stories have been our favorite. Like ہماری نیشن کا مجھے لگتا ہے فیوریٹ پاس ٹائم ہوگا جو بچپن سے نا ماں کی, نانی کی یا دادی کی کہانی سنتے ہوئے سوتے تھے, تو وہاں سے مجھے لگتا ہے ہم سب کو چسکا پڑا ہوا اسٹوریز سننے کا. Say, like, do you have a story that you'd want to share? I do have it, if you'd like to listen. Of course, I'm always down for a good story. Okay, چلیں میں ایک نکالتی ہوں. This is an unpublished story of mine. اس کا اردو میں لکھی ہوئی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ہم آہنگ. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آہنگ. یار کوئی ایسا افسانہ لکھ کہ لوگ کبھی بھلا نہ سکیں. عظیم نے اپنے جگری دوست سلطان کے کندھے کو زور سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا. دونوں یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کے یار غار تھے. پیشہ ورانہ زندگی میں آنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے بہترین رازدان اور غمخوار رہے. سلطان کو زمانہ طالب علمی سے تخلیقی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا. اس کی تحریریں اکثر کسی نہ کسی رسالے کی زینت بنتی رہتی تھیں. گزرتے ماہ سال کے ساتھ اس کا شمار ملک کے نامور ادیبوں میں ہونے لگا. سلطان کریم کے ناول اور افسانوں کے مجموعے ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے. عظیم اس کا سب سے بڑا مداح اور ناقد تھا. کچھ عرصے سے سلطان کی تخلیقی صلاحیتیں جام ہو چکی تھیں. اپنی بیوی قرۃ العین کو 4 سال پہلے ایک ناگہانی حادثے میں کھونے کے بعد سے وہ اندرونی طور پر مر چکا تھا. بیوی بھی وہ جیسے گھر میں نہیں بلکہ دل میں بسایا ہوا تھا, جو اس کی خوشی و غمی کا منبع و مرکز تھی. پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ 17 سال کی بے مثال اور خوشگوار ترین رفاقت کو آسانی سے دل سے الگ کر پاتا. قدرت بھی کیسی ستم ظریف ہے. اس آخری صبح جب وہ گھر سے کالج جانے کے لیے نکلا تو عزیز من سے ناراض ہو کر اس کا بنایا ہوا ناشتہ کیے بغیر آ گیا تھا. لڑائی کی وجہ معمولی اور یاد رکھنے کے قابل بھی نہ تھی.
یاد رہا تو صرف یہ کہ جب اسے فون پر ہسپتال سے کال آئی تو دیوانہ وار ادھر کو لپکا، مگر تب تک وہ شمع مہر و وفا زندگی کی پہلی اور آخری بے وفائی کر کے جا چکی تھی۔ اس کے بعد سے الفاظ کا اور سلطان کا سمبند ٹوٹ گیا۔ قرۃ العین سے آخری بار بات نہ کرنے پر وہ خود کو معاف نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی زندگی کی قیمتی ترین متاع اتنی خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی کہ الفاظ پر سے اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ اس سے امر اللہ کی حقیقت بھی تسلیم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اپنے اندر کے بے ہنگم اور بے سروپا شور کو کم کرنے کے لیے اس نے خود کو کام میں بے حد مصروف کر لیا، مگر لکھنے کا کام خود بخود چھوٹ گیا۔ پہلے اس نے لکھنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنا لکھا ہوا کچھ بھی پسند نہ آتا۔ اس کی تحریروں کا جذب و کیف قرۃ العین کے ساتھ منو مٹی تلے سو گیا تھا۔ وہ لکھتا اور بے تحاشا لکھتا اور خود ہی اپنی لکھی ہوئی تحریریں پھاڑ دیتا۔ پھر مغرب کے بعد قبرستان جا کر اپنی بیوی کی قبر کے سرہانے مٹی کھود کر اس میں کاغذ کے وہ ٹکڑے دفنا دیتا۔ ایڈیٹرز کی کالیں لینا اس نے چھوڑ دی، پبلشرز سے اس نے ناطہ توڑ لیا۔ دنیا نے بھی اس سے لا تعلق ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگایا۔ پر عظیم تھا کہ روزانہ شام کی چائے کے وقت اس کے سر پر سوار ہو جاتا تھا۔ گزشتہ 4 سال سے وہ ہفتے کی کم و بیش 4-5 شامیں اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ اپنے دوست کے اندھیرے میں قبرستان جانے کے راز سے بھی واقف تھا۔ تم ڈپریشن میں ہو، میرے ساتھ سائیکائٹرسٹ کے پاس چلو۔ کئی مرتبہ عظیم نے سلطان کو منانے کی کوشش کی۔ وہ تمہاری کاؤنسلنگ کریں گے، بات چیت کے ذریعے تمہیں سمجھائیں گے، زندگی کی طرف واپس لائیں گے۔ مجھے کاؤنسلنگ نہیں چاہیے، قرۃ العین چاہیے، اسے واپس لا سکتے ہیں وہ۔ عظیم کو اپنے پی ایچ ڈی دوست پروفیسر سلطان کی دماغی حالت اور روحانی کیفیت پر شک ہوا۔ اللہ کے کام ہے یار، تم مان کیوں نہیں لیتے؟ مانا ہوا ہے، اسی لیے صبر سے وقت پورا کر رہا ہوں۔ تم دوسری شادی؟ عظیم نے ہمیشہ کی طرح بات شروع کی اور سلطان کی سرد نگاہ کے سامنے بیچ میں ہی خاموش ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے اگر ان دونوں میاں بیوی کے بچے ہوتے تو سلطان کے پاس کوئی سہارا ہوتا۔ سلطان کے نزدیک معاشرتی روایتوں کی بجائے دل کی خوشی اہم تھی، اور قرۃ العین اس کے دل کی بے نظیر خوشی تھی۔ اسے بچوں کے نہ ہونے سے کبھی کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ وہ مردوں کے اس نایاب ترین طبقے سے تھا جن کے لیے بیوی محبوبہ، دوست، ساتھی، لباس سب کچھ ہوتی ہے۔ وہ محبت میں شاید شدت پسند تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ کیا خدا نے اسے محبت میں بے اعتدالی کی سزا دی ہے؟ بہرحال وہ ذہنی طور پر کسی دوسری عورت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ 2-4 بار انہوں نے بھی اسے دوسری شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی، کچھ لڑکیوں کا تذکرہ بھی کیا، مگر اس کی بیزاری دیکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئے۔ ویسے بھی ان کے بھائی کا قرۃ سے والہانہ عشق شروع سے ہی ان کی سمجھ سے باہر رہا تھا۔ عظیم کے بار بار اصرار پر سلطان کاغذ قلم اٹھاتا ضرور، مگر تحریر پبلشر کو بھجوانے کی بجائے قبر کی مٹی میں دفن کر آتا۔ تم کیوں اپنے دشمن آپ بنے ہوئے ہو؟ تمہاری تحریریں زبردست ہی ہوتی ہیں، مت شک کرو اپنی صلاحیتوں پر۔ تمہارا لکھا ہوا اگر فضول بھی ہوا تو صرف تمہارے نام کی وجہ سے ہی بک جائے گا۔ عظیم نے اسے کتنی مرتبہ سمجھایا۔ کوشش کروں گا، سلطان نے مختصر جواب دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بہت خوشحال سلطنت کا مالک تھا۔ اچانک ایک زلزلہ آیا اور سب کچھ تہو بالا ہو گیا۔ سلطان نے کہانی لکھنا شروع کی، آخری جملے کو کاٹ کر دوبارہ لکھا۔ ایک روز اس کے کھانے میں کسی نے زہر ملا دیا۔ زہر کی تاثیر ختم کرنے کے لیے حکیم کو اس کی زبان کاٹنی پڑ گئی۔ بادشاہ کی زبان ہی بادشاہ کا حکم ہوتی ہے، لہٰذا بیٹھے بٹھائے اسے اس کی سلطنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ سلطان نے لکھ کر پھر کاٹا، تیسری مرتبہ لکھنا شروع کیا۔ اچانک اس کی ملکہ چھپ کر کسی تیسری کو ان کے درمیان لے آئی اور بادشاہ کو تنہا کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی ملکہ اور اپنے درمیان آ جانے والے رقیب یعنی موت کو گلے لگا لیا۔ ہاں، اب کچھ سمجھ آ رہی ہے کہانی کی، سلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پین کو نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ عظیم نے اس کے سامنے سے کاغذ اٹھا کر ایک ایڈیٹر کو ارسال کر دیے۔ ایڈیٹر نے کہانی پڑھنا شروع کی تو اس کا سر چکرا گیا۔ اس کہانی کا کوئی سر پیر نہ تھا۔ اسے سلطان کریم سے ایسی بے سروپا کہانی کی ہرگز توقع نہ تھی۔ اس کی تحریر بے معنی، لا یعنی اور سمجھ سے باہر تھی۔ 4 کتابیں کیا شائع ہو گئیں، اپنے آپ کو شیکسپیئر سمجھنے لگتے ہیں، تجربات کے شوقین ناکام لکھاری۔ ایڈیٹر نے سلطان کریم کا مسودہ 2 ٹکڑوں میں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ عظیم نے چند روز بعد ایڈیٹر کو کال کر کے تحریر کے بارے میں پوچھا۔ ناقابل اشاعت تھی جی، سلطان صاحب سے کہیں اتنے عرصے بعد کم بیک کے لیے کوئی منفرد، آسان اور کمرشل پہلو چنیں، رومانوی، جاسوسی یا معاشرتی مسائل پر لکھیں، فلسفہ کوئی نہیں پڑھتا۔ عظیم نے ایڈیٹر سے کہانی واپس بھیجنے کا تقاضا کر دیا، جس پر اسے ٹیپ سے جڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے موصول ہو گئے۔
اس نے ان تمام ایڈیٹرز کو وہ کہانی بھجوائی جس کو وہ جانتا تھا، مگر کسی کو بھی کہانی کے عنوان کے تحت فضول بکواس چھاپنے میں ہرگز دلچسپی نہ تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، مجھ میں اب وہ بات نہیں رہی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے ہر طرف سے ٹھکرایا جانے والا وہ مسودہ لے لیا اور اس کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ عظیم جانتا تھا کہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کی منزل کیا ہوگی۔ اس نے پہلے ہی مسودے کی فوٹو کاپی کروا لی تھی۔ اپنی ایک پرانی شاگرد سے رابطہ کیا جو ایک یونیورسٹی میں انگریزی کے شعبے میں استاد تھی۔ عظیم نے اس سے کہانی کا ترجمہ انگریزی میں کروایا اور اسی کے ایک کلاس فیلو کو امریکہ بھجوا دیا۔ وہ لڑکا باہر سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک اخبار میں ایڈیٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے کہانی پڑھنے کا وعدہ کر لیا۔ عظیم کئی مہینوں میں ایڈیٹرز کے جوابات سن کر صبر کا عادی ہو گیا تھا، لہٰذا اب ایک عالمی سطح کے اخبار سے جواب کے انتظار کے لیے مزید صبر کرنے لگا۔ ایک روز قبرستان سے واپسی پر سلطان کو اندھیرے میں کسی قبر کے پاس کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے سسکیاں سنائی دیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بڑھ گیا۔ اسے لگا کوئی اس کے جیسا مریض عشق ہے۔ کچھ انسانوں کے آنسو اس کی طرح دل پر گرتے ہیں، اور جو آنسو دل پر نہ گریں وہ باہر طوفان مچا دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ پھر بھی بے بس انسان دل بدل سکتا ہے نہ کائنات۔ اس کی قسمت میں محض پابند ہونا لکھا ہے۔ پھر بھی انسان خوشی کی چاہ کرتا ہے۔ سلطان نے بھی محبت اور عزت میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ ساری دنیا ایک طرف اور کرت کے ساتھ بنایا گیا جنت نظیر گھر ترازو کے دوسرے پلڑے میں پھر بھی بھاری تھا۔ خدا نے بیچ میں آ کر اپنے ہونے کے احساس کو جگانے کے لیے اس کی زندگی کے ترازو کو بے توازن کر دیا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ بستر پر لیٹا تو کسی کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ 4 سال سے اندرونی طور پر تو رو ہی رہا تھا، لیکن اس رات اس کا جی چاہا وہ کھل کر روئے، دھاڑے مار مار کر روئے، کسی کے گلے لپٹ کر روئے، بالوں میں خاک ڈال کر آسمان سر پر اٹھا لے۔ 4 سال سے وہ صرف خاموش رہا تھا۔ خاموشی کی اذیت، شدت پسندی اور کرب کا ایک رخ تھا۔ آج وہ سارے بند توڑ کر آنسوؤں کے ساتھ رونا چاہتا تھا۔ وہ کرب کے دوسرے رخ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے بے اختیار اس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں۔ پھر آنسوؤں کی رفتار بڑھی یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر الفاظ کا گہرا سمندر کسی سونامی کی طرح ابل کر اس کے سینے سے باہر آیا اور الفاظ کا رخ آسمان کی جانب ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا ادیب ایک لامحدود کاتب تقدیر سے ہم کلام ہو گیا، الجھ پڑا، کہانی کے خواص اور نقائص پر بحث کرنے لگا، ضد کرنے لگا، اپنا کہا منوانے لگا، شکوے شکایتوں کا ڈھیر لگانے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے اکھڑی سانسوں کے درمیان آنکھ بند ہوئی، حواس زائل ہوئے اور روح حالت نیند میں عارضی طور پر محو پرواز ہو گئی۔ اس رات سلطان نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کے آنسو صاف کر رہا ہے۔ وہ ایک ایک آنسو چنتا جاتا اور اپنے دامن میں بھرتا جاتا۔ جب اس کی نظر اپنی گود پر گئی تو وہ چمکدار موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سامنے والے کو دیکھا تو اس کی گود میں بھی برابر مقدار کے موتی تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے دماغ میں آنے والا پہلا خیال کرت کے جانے کا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ کتنا عجیب مگر لطیف خواب تھا۔ وہ اٹھا اور دن کا آغاز کر دیا۔ صدیوں بعد آج غیر محسوس انداز میں اس کا ہاتھ پرفیوم کی طرف بڑھ گیا اور وہ خوشبو لگا کر گھر سے نکلا۔ گھر سے نکلتے ہی اسے عظیم کی کال ملی۔ آج شام کی چائے پر خصوصی انتظام کرنا، تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہوگا۔ عظیم کو حیرت ہوئی کہ سلطان نے منہ نہیں بنایا تھا۔ ایک زمانے کے بعد شام کی چائے کے لیے سلطان نے اپنا پسندیدہ کیک خریدا۔ عظیم نے آتے ہی اس کے اہتمام کی داد دی، پھر اس کا تعارف اپنی اس شاگرد سے کرایا جس نے کہانی کا انگریزی ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک عالمی جریدے کی ویب سائٹ کھول کر موبائل اسے پکڑا دیا۔ سلطان نے اپنی کہانی ایک فقیر بادشاہ کا عنوان انگریزی میں پڑھا، دی مینڈیکینٹ کنگ بائی سلطان کریم۔ اس کے نیچے مترجم کا نام بھی لکھا تھا، ٹرانسلیٹڈ بائی صدف نعیم۔ اس نے کہانی پڑھ کر موبائل عظیم کو واپس کیا۔ آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے مل کر اس کہانی کی اشاعت کو ممکن بنایا۔ یہ 10 جگہ سے ریجیکٹڈ کہانی تھی، سلطان نے صدف سے کہا۔ اور میں تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہوں نا، عظیم نے کہا مار کر مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، میں صدف، اور شاید واحد دوست بھی۔ اس کا شکریہ تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔
مس نہیں مسز صدف. اور شکریہ کا تو سوال ہی نہیں بنتا سر. میں خود آپ کی تحریریں بہت شوق سے پڑھتی رہی ہوں. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کی کہانی کا ترجمہ کیا. سر عظیم نے بتایا تھا کہ آپ نے اپنی مسز کی وفات کے بعد 4 سال میں یہ پہلی کہانی لکھی ہے. جی بس کچھ ایسا ہی ہے. عظیم نے بات بڑھائی. مسز صدف کے ہسبینڈ ان کے ساتھ یونیورسٹی میں ہی تھے. وہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے شعبے میں ہوا کرتے تھے. 4 سال قبل ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی وفات کے بعد انہوں نے بھی پہلی مرتبہ ہی کسی تخلیقی کام کا ترجمہ کیا ہے, ورنہ ان کی زندگی میں دنیا کہتی ہے ایسی بے مثال محبت تھی کہ صاحب کا آدھا کام بیگم ہی ٹرانسلیٹ کرتی تھی. اور انگلش ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس میں مشہور تھا کہ ان کی انگلش کی اسائنمنٹس میڈم کے ہسبینڈ چیک کرتے ہیں. عظیم نے ہنستے ہنستے بات ختم کی. صدف بھی ہنس پڑی. طلباء کی اس طرح کی اطلاعات پیشہ ورانہ حریفوں کی اڑائی ہوئی بے پرکیاں ہوتی ہیں سر. شام عظیم کے چھوٹے چھوٹے چٹخلوں اور باقی دونوں کی خاموشی اور ہلکی پھلکی گفتگو میں کٹ گئی. عظیم نے اگلے ہی روز ویب سائٹ سے کہانی کا پرنٹ نکلوایا اور ان تمام ایڈیٹرز کو بھیج دیا. ساتھ ایک کارڈ پر یہ تحریر بھی لکھ بھیجی. آپ نے کہانی نہ چھاپ کر جو احسان کیا ہے اس سے سلطان کریم کا ستارہ قومی سطح کے بعد اب عالمی سطح پر بھی چمکے گا انشاءاللہ. پڑھیں اور اگر سمجھ میں آ جائے تو داد بھی دیں. اس کے ساتھ ہی عظیم نے 3 معروف اخبارات میں بھی خبر چھاپنے کے لیے بھیج دی. اگلے ہی دن سے ایڈیٹرز نے سلطان کے نمبر پر کالز کرنا شروع کر دی. پہلی 3-4 کالز نظر انداز کرنے کے بعد بھی جب یہ سلسلہ نہ رکا تو سلطان نے کالز اٹینڈ کرنا شروع کر دی. وہی رسمی باتیں, خیریت, تعریفیں, تحریر کے تقاضے, انٹرویو کے لیے وقت, نجی سوالات, مصروفیات وغیرہ وغیرہ. مگر ایک صاحب کی بات سن کر سلطان کریم ضبط کھو بیٹھا. یہ صدف نعیم لگتی کیا ہے آپ کی؟ کوئی پرانی گرل فرینڈ وغیرہ تو نہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس قسم کا آدمی لگتا ہوں آپ کو؟ او نہیں جی نہیں, آپ تو پورے فیملی مین ہو جی. بس یہ عورتیں ہی پیچھے پڑ جاتی ہیں. کیوں ایسی ہی ہے یہ صدف؟ سلطان نے غصے کو پیتے ہوئے ہموار لہجے میں کہا. وہ ایک مہذب اور شریف خاتون ہے. کام سے پہلے میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا اور کام کے علاوہ کبھی ہماری بات نہیں ہوئی. کال بند ہوتے ہی سلطان نے اپنا فون آف کر دیا. وہ یکدم اپنے امیج سے زیادہ اس ذہین کمگور ہمدرد خاتون کی نیک نامی کے لیے متفکر ہو گیا. گھٹیا لوگ, نیچ ذہنیت, اس نے دل میں سوچا. شام کو عظیم سے بھی اس بات کا ذکر کر ڈالا. اس نے اپنا سر پیٹ لیا. یار تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس خبیث نے مجھے کال کر کے اتنی عزت سے میڈم میڈم کہہ کر صدف کا نام لیا اور اس کے انٹرویو لینے کی بات کی کہ میں اسی وقت اس کا نمبر اسے دے بیٹھا. لعنت ہے کس پر؟ سلطان کے جواب دینے سے پہلے ہی عظیم کا فون بج اٹھا. اسی کی کال ہے. صدف نے پریشان کن انداز میں ایڈیٹر سے ہوئی گفتگو میں سے کچھ قابل اعتراض باتیں عظیم کو بتائیں. معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھے بغیر اس کو آپ کا نمبر دے دیا. اب اس معاملے کا حل کیا ہے؟ حل؟ میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. ویسے ہم لوگوں کی زبانوں اور سوچوں کا علاج نہیں کر سکتے. کچھ وقت گزرے گا تو خود بخود انہیں اپنی گندگی ظاہر کرنے کے لیے کوئی نئی کہانی مل جائے گی. میں کوئی کہانی نہیں ہوں. صدف نے غصے سے فون بند کر دیا. میں نے تو صرف حقیقت بیان کی ہے. ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیا جاتا. عظیم نے سلطان سے کہا. اس موقع پر اسے حقائق سے زیادہ جذباتی سہارے کی ضرورت ہوگی. میں خود کو شرمندہ محسوس کر رہا ہوں کہ خواہ میری وجہ سے اس کا نام اچھالا جا رہا ہے. کچھ دیر دونوں صاحبان صورتحال پر غور کرتے رہے. معاملہ زیر بحث رہا. نتیجہ یہ نکالا کہ سلطان کو خاتون کو تسلی اور تشفی کا ایک اچھا سا میسج کر دینا چاہیے اور معترضہ ایڈیٹرز سے سلطان اور صدف دونوں کو مکمل لاتعلقی رکھنی چاہیے. آنے والے دنوں میں سلطان نے ایک نئے ناول پر کام کرنا شروع کر دیا. زندگی میں توازن تو قائم نہیں ہوا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ واپس توازن کی طرف بڑھ ضرور رہا تھا. کبھی کبھی اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش سر اٹھاتی کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں قبرستان میں دفن کر آئے, مگر جوں ہی وہ پھاڑنے لگتا اس کا ارادہ بدل جاتا. پھر وہ قبرستان جا کر کرت کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر اس سے باتیں کیا کرتا, اس کو اپنے نئے ناول کے بارے میں بتاتا. وہاں سے واپسی پر کبھی سوچتا کہ نہ جانے وہ اجنبی کون تھا جس کے آنسوؤں نے اس کے اندر کے لابے کو باہر کا رخ عطا کر دیا تھا. اس کو وہ قبر یاد نہیں تھی جہاں اس نے کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا تھا. بس ایک اندازہ تھا کہ شاید کرت کی قبر سے تقریباً 20-22 قدم دور وہ اجنبی موجود تھا. نہ جانے وہ اجنبی کون تھا. کبھی کبھی اسے خیال آتا. وہ غائبانہ اس اجنبی کے لیے سکون کی دعا مانگتا ہوا وہاں سے گزر جاتا. اپنے کاموں میں مگن اس کی صدف سے 2-3 بار کال پر حال احوال کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی.
لیکن اسے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کامیابی کو اکٹھا چکھنے کے تجربے اور اس کے بعد اٹھنے والے طوفان کا مل کر سامنا کرنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے بہترین خصائل سے آگاہ ہوئے ہیں۔ کبھی کبھار عظیم جان بوجھ کر اس کا ذکر چھیڑ دیتا، جیسے وہ سلطان سے کسی بات کی توقع رکھتا ہو۔ سلطان کو عظیم ہی سے پتہ چلا کہ وہ بیوگی کی زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے مرحوم شوہر کے اس کے نام کیے گھر میں تنہا گزارتی ہے، ورنہ صدف کی ماں کی خواہش یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ آ کر رہے۔ باپ کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ صدف کی والدہ عظیم کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھی۔ سلطان بس ہوں ہاں کرتا رہتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ کسی کو بھی کبھی کسی قسم کا بھی کوئی اندازہ لگانے کا موقع ملے۔ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہی بہتر لگا۔ عظیم بھی یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، تم جس حقیقت سے بھاگ رہے ہو وہ دنیا کو صاف نظر آ رہی ہے، حقیقت کو جھٹلانے کی عادت تسلیم کے خوں میں کب بدلو گے؟ سلطان نے سنی انسنی کر دی۔ کچھ وقت اور خاموشی سے گزر گیا۔ ناول مکمل کر کے پبلشر کو بھجوا دیا گیا۔ کرۃ العین کو ناول کی کہانی سنا دی گئی۔ اب سلطان میں اندھیرے میں قبرستان کی طرف لپکنے کا جنون کم ہو چکا تھا۔ ایک روز دن کے وقت وہاں سے واپسی پر سلطان کو لگا جیسے اسے اسی انجان قبر پر وہی اجنبی آیا ہے، مگر یہ تو کوئی عورت تھی۔ اس رات اندھیرے میں تو کوئی مرد تھا۔ یہ وہ قبر نہیں ہوگی، اس نے سوچا، لیکن اسے خیال آیا کہ اندھیرے میں وہ کسی کو دیکھ نہیں پایا تھا اور نہ ہی اس کا دل کسی کو دیکھنے پر آمادہ تھا، لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اجنبی کوئی مرد ہی ہوگا۔ بھلا عورتیں بھی کبھی اکیلے میں رات کے وقت قبرستان آتی ہیں کیا؟ عین وہاں سے گزرتے ہوئے اجنبی بھی دعا پوری کر کے واپسی کے لیے مڑا۔ آپ؟ سلطان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ صدف نے جواب دیا، جی وعلیکم السلام، شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ جی، یہ میرے مرحوم شوہر کی قبر ہے، اکثر یہاں دعا کے لیے آ جاتی ہوں۔ میں بھی اپنی مسز کی قبر پر آتا ہوں۔ کمال ہے، 4 سال سے اس قبرستان سے ہم دونوں کا گہرا رشتہ استوار ہے، آج سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ واقعی حیرت انگیز اتفاق ہے، صدف نے ہاں میں ہاں ملائی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں پہلے اندھیرے میں یہاں آیا کرتا تھا، ابھی کچھ ماہ سے دن کو آنا شروع کیا ہے۔ میں نے بھی۔ آپ اکیلے اندھیرے میں قبرستان آیا کرتی تھی؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کس سے؟ اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد مزید کیا تھا جو ڈرتی؟ اس لمحے سلطان کو لگا کہ وہ عورت نہیں بلکہ آئینہ ہے۔ اسے وہ ہو بہو اپنا عکس لگی، یا یوں لگا کہ وہ اس کے متوازی چلتی ہوئی لکیر تھی جو وقت کے اس لمحے اس کے ساتھ انٹرسیکٹ ہوئی ہے۔ شاید میں نے اندھیرے میں ایک بار آپ کو دیکھا تھا، مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ سلطان نے کچھ توقف کیا، پھر ہمت کر کے کہا، عجیب سی بات ہے، شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر اس رات میں نے ایک عجیب خواب بھی دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی کے آنسوؤں سے اپنی گود بھر رہا ہوں۔ صدف نے اس کی بات کاٹ دی، اور جب آپ نے گود میں دیکھا تو وہ آنسو نہیں بلکہ ایک دوسرے کی گود میں برابر کے موتی تھے؟ سلطان نے شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، شاید آپ کو بھی یقین نہ آئے، مگر جب سر عظیم نے مجھے آپ کی کہانی ٹرانسلیشن کے لیے بھیجی تو میں نے مروتاً ان سے لے لی تھی۔ ارادہ تھا کہ کسی کولیگ سے ریکویسٹ کر کے ان کا کام کروا دوں گی۔ اس رات میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ جاگ آنے کے بعد میرا موڈ اور ارادہ بدل گئے اور میں نے آپ کی کہانی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں کام کرتی گئی میرا ڈپریشن کم ہوتا گیا، سلطان نے کہا، اور یہ خواب آنے کے اگلے روز میری طبیعت بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی اور اگلے ہی روز آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ دونوں چلتے چلتے قبرستان سے باہر آنے لگے۔ زندوں کی دنیا ان کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ لا یعنی نظر آنے والی زندگی میں در حقیقت ہر اتفاق انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا اور حقیقی کہانی نگار کو تسلیم کرنے کے نشانات دے رہا تھا۔ سو دیٹ واز آل۔ تھینک یو سو مچ، بہت انٹرسٹنگ اور سبق آموز اسٹوری تھی یہ۔ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو لائکڈ اٹ۔ آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا اس سے؟ ہاں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اٹس ایزیئر ٹو شیئر پین دین ٹو ڈیل وتھ اٹ آن یور اون۔ بالکل، لٹریچر اور رائٹنگ کا سب سے ایک یونیورسل پرپز ہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمیں قریب لاتا ہے اور دوسروں کے پرسپیکٹیوز ہمیں سکھا سکتا ہے، انہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دس۔ Thank you to you and your team once again. And thank you everyone else for tuning in again. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, and don't forget to like and subscribe.